طالب آپ کو شام کے سفر پر لے کر گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے سے واپسی ہوگی. اس کے بعد بہت سے معاملات ایسے ہوئے جس سے اس بات کی بڑی شدت کے ساتھ تصدیق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا میں ایک منفرد شان ہے، اور بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جس نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام حاصل ہے. مثلا ایک مرتبہ مکے کے قریب ایک میلہ لگا. اس میلے کے اندر حضرت ابو طالب کو شدید قسم کی پیاس لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی تذکرہ کیا کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اور عرب میں پانی کا مسئلہ تو شروع سے تھا، چنانچہ زمزم کی آباد کاری اسی وجہ سے ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں زمین پر پاؤں مارا. ایک روایت میں ہے کہ وہاں ایک چٹان موجود تھی، اس چٹان پہ پاؤں مارا تو اس میں سے پانی نکلا. ابو طالب نے وہاں سے پانی پیا تو آپ نے فرمایا اور پیو، کا جی پیٹ بھر گیا، جی بھر کے پی لیا، پیاس ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دوبارہ اس جگہ پر اپنی ایڑی ماری جس کی وجہ سے دوبارہ وہاں سے پانی آنا بند ہو گیا. ایسے اور بھی بہت سے واقعے. زبیر بن ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، زبیر بن عبد المطلب، یہ ابو طالب کے بھائی تھے. تو زبیر بن عبد المطلب ان کے ہاں بہت سے ایسے معاملات پیش آئے. مثلا ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک اونٹ تھا اور اس اونٹ نے پورے علاقے کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اور چونکہ قد اتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہ اونٹ وحشی ہو جائے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو رون دیتا ہے. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نے ایک راستہ روکا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے پہ گئے تو آپ کو دیکھتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا جو سینہ ہے وہ زمین پہ ایسے جس سے رگڑ رہا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کے اس کو وہاں تک پہنچایا. قافلے میں گئے تو قافلے میں دیکھا کہ اس جگہ پر سیلاب ہے اور اس سیلاب سے گزرتے ہوئے سب لوگ ہچکچا رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو زمین نے پانی چھوڑنا شروع، پانی ایک طرف ہونا شروع ہوا. جیسے دریا نے حضرت موسیٰ کو راستہ دیا ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دیا. جب قافلے سے واپس پہنچے تو عرب نے اس بات کی توثیق کی کہ آپ کی شان کوئی الگ شان ہے. چنانچہ اس شان کے اندر بہت سے ایسے معاملات پیش آئے. چنانچہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے طواف کے اندر ایک بت ہوتا ہے، دو بت تھے اصاف اور نائلہ کے، اور ایک بت کا نام تھا بوانا. یہ تین بت ایسے تھے جو کہ دو بت اصاف اور نائلہ تو سب کے خاص بت تھے، حالانکہ ان کی تاریخ بڑی کڑی ہے، وہ بری تاریخ ہے. لیکن جو بوانا کا بت تھا، یہ بوانا کا بت قریش کا خاص بت تھا. جب ہم لوگ طواف کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو عمرے کا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے استلام کرنا. تو قریش یہ کرتے تھے اور اس زمانے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے حجر اسود کی سیدھ پر اپنے اپنے بت لگائے ہوئے تھے، اور جو جس قبیلے کا ہوتا تھا اس بت کو یوں ہاتھ لگاتا تھا اور آگے چلا جاتا تھا. یعنی حجر اسود کے استلام کے علاوہ وہ ایک عمل یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بت کو یوں ہاتھ لگاتے تھے، یعنی ایک طریقے کا بوسہ دیتے تھے، استلام کرتے تھے اپنے بت کا، اور پھر اس سے آگے بڑھتے تھے اور اس سے مشکل کشائی اور اس نوعیت کی چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی اصاف اور نائلہ کے بت تھے جو کہ سب کے خاص تھے، اور ایک بت بوانا کا تھا. تو اصاف اور نائلہ کے بت حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو اصاف اور نائلہ کے بت کے پاس سے جب گزرے تو میں نے اس بت کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ پہ غصہ نہیں کیا. یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. تو آپ نے مجھے غصے سے دیکھا اور فرمایا کہ اس بت کو ہاتھ نہ لگانا. تو میں سمجھا کہ شاید ویسی برجستہ یہ کسی بات کا غصہ ہے، اس وجہ سے بول دیا. میں نے اگلی مرتبہ پھر چکر میں اس بت کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے مجھے کہا کہ پہلے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار ان بتوں کو کبھی بھی ہاتھ مت لگانا، یہ میری تمہیں سختی سے تاکید ہے. تو کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے، نہ میں وجہ پوچھ سکا نہ میں کچھ اور پوچھ سکا. ایک مرتبہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے غصے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ بتوں کے پاس نہیں جاتے، ان کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں، ان
کے قدموں میں نہیں بیٹھتے، حالانکہ سارا قبیلہ بیٹھتا ہے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو ایک مرتبہ ابو طالب نے بہت غصہ کیا اور پھوپھیاں ناراض ہوئیں کہ آپ چلیں اور آپ نے اس دفعہ بوانا کے بت کو ہاتھ لگانا ہے۔ چنانچہ آپ جب وہاں پہنچے تو سیرت حلبیہ میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ ان لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے۔ تو بڑے حیران ہوئے، رش تھا اس وقت، کسی نے زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ جب واپس آئے تو آپ گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے تھے۔ تو پوچھا کہ ابھی کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کہ جیسے میں بوانا کے بت کے قریب گیا تو ایک سفید رنگ کا بڑا اونچا سا آدمی، اور اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بت کے قریب نہیں آنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ چنانچہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسیب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے ڈراتی ہے ان بتوں کے پاس آنے سے، اس لیے میں ان بتوں کے پاس نہیں جاتا۔ ایسے اور بہت سے فضائل اور مناقب ہیں جس کا موقع نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت صادق اور امین کے نام سے ہوگی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ جو بات کرتے تھے وہ اتنی پکی اور مضبوط ہوتی تھی کہ اس سے ہٹ کر کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی تھی۔ قریش کے قبیلے کا ایک آدمی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد ایک بات بتائی، کہنے لگا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کل یہاں پر ملاقات کریں گے، تو میں اگلے دن بھول گیا۔ تو 3 دن کے بعد جب میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جگہ بنی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے، تم نے کہا نہیں تھا کہ کل ہم یہاں پر ملیں گے؟ آج 3 دن ہو گئے کہ میں یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ یعنی قول قرار اتنا مضبوط تھا، بات زبان سے کہی ہوئی بات ایسی تھی جیسے کہ پتھر پر لکیر ہو، اتنی مضبوط بات۔ اور اس طریقے کے اور بھی بے شمار واقعات ہوں گے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بن گیا صادق، کہ آپ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ اور دوسرا لقب پڑ گیا امین، یعنی امانت دار ہیں، کہ آپ بات کا پاس اتنا زیادہ رکھتے ہیں کہ جتنا پاس کوئی اور رکھ نہیں سکتا۔ حالانکہ عرب میں بددیانتی کا مرض نہیں تھا، عرب کے اندر خیانت اور جھوٹ بولنے کا مرض نہیں تھا، لیکن یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک ایک قطرے کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کی خصوصیت بننا شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب صادق اور امین کا لقب لگا تو اس کے ساتھ بہت سے معاملات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بکریاں اجرت پر، قیرات کے اوپر، چند قیرات کے اوپر۔ قیرات کہتے ہیں درہم سے چھوٹی، جیسے ہم روپیہ ہے تو روپے سے چھوٹی ایک رقم ہوتی ہے جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں، جس کو پوائنٹ میں لکھا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تو گنا ہی نہیں جاتا نا۔ تو ایسے عرب کے اندر قیرات یعنی درہم سے چھوٹا ہوتا تھا، تو آپ چند قیرات کے اوپر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے بکریاں چرانا۔ بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے منع کیا ہے کہ نہیں، آپ نے قیرات مقام پر بکریاں چرائی ہیں، حالانکہ قیرات نام کا کوئی مقام ہے نہیں مکہ کی گرد و نواح میں، یا اہل مکہ کی تاریخ میں قیرات نام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی ہے، چنانچہ امت میں کسی کا مزدوری کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے تمام بھائیوں یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں، ہمارے ساتھ ہاسٹل میں رہتے تھے بچے لڑکے جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھینس چرانا آسان ہے، گائے کو بھی چرانا بہت آسان ہے، اونٹ کو بھی چرانا آسان ہے، لیکن بکری چرانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بکری شرارتی جانور ہوتا ہے اور وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاہدہ ہوا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، وہ بکریوں کے اوپر ہوا تھا کہ وہ بکریاں چرائیں گے 8 سال یا 10 سال، اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ آگے چلے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مرہ زہران سے گزر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نے دیکھا کہ ہم لوگ جو نیم ہوتی ہے اس کے پیلے پیلے رنگ کے پھل ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے جو پیلے رنگ کے پھل ہوتے ہیں یہ کچے ہوتے ہیں، اس میں جو سیاہی مائل جو پھل ہوتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ کھانا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ باریک بات کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں فلاں علاقے میں اتنے پیسوں کے عوض میں بکریاں چراتا رہا ہوں۔
تو بعض حضرات نے اس میں غلط معنی بھی لیا، چرانے کی بجائے چرانے کا ترجمہ کر لیا اور انتہائی غلط نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اتنی غلط ہے کہ تمام انبیاء نے غلہ بانی کی ہے۔ اور غلہ بانی کا مسئلہ کیا ہے؟ غلہ بانی کا مسئلہ اس لیے اللہ نے تمام انبیاء کو دیا، جیسے مسواک تمام انبیاء کی سنت ہے، نکاح تمام انبیاء کی سنت رہی، ایسے تمام انبیاء کا ایک معاملہ رہا کہ انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں، کہ بکریاں چرانا ایک عام آدمی کا کام نہیں ہوتا، بکریاں چرانے سے انسان کو مینجمنٹ آتی ہے، کہ بکری ایک کمزور جانور ہے، ایسے ہی امت ایک کمزور لوگوں سے مل کے بنتی ہے، بکریوں کے اوپر کوئی بھی طاقتور جانور حملہ کر سکتا ہے، ایسے امت کے اوپر کوئی بھی طاقتور قوم حملہ کر سکتی ہے، لہذا جس طریقے سے چرواہا بکریوں کو بچاتا ہے، ایسے پیغمبر اپنی امت کو ان بھیڑیوں سے اور اس نوعیت کی چیزوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، لیکن امت پھر بھاگ کے غلط راستے پہ چلتی ہے، جیسے بکری بھاگ کے غلط راستے پہ چلتی ہے تو چرواہا ہر راستے میں روک لگاتا ہے، ایسے پیغمبر بھی ہر راستے میں روک لگاتا ہے کہ کس کس جگہ پر تمہارے لیے رکاوٹ ہے اور کون کون سی جگہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاً آپ نے ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد پھر اس کے اوپر دوسری لکیریں ماری، فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جو دوسری لکیریں ہیں یہ بدل جانے والا راستہ ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے تمام راستے میں لکیریں آتی رہتی ہیں جو کہ امت کو گمراہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا جس سے ایک ثبوت ہے کہ امت کے اندر اپنے ہاتھ کی کمائی کتنی اہم ہے، ہاتھ کی کمائی اور ہاتھ سے کمانا کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ سنجیدہ عمل ہے۔ ہم لوگ دکان پہ جاتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ حرام گوشت تو نہیں ہے، اگر کہیں سے بھنک پڑ جائے کہ یہ گوشت حرام طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو ہم اس دکان سے گوشت لینا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس گوشت کو نہیں لیتے، اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی مردہ مرغی ذبح کر کے دے رہا ہو تو اس کو ہم نہیں اس کی دکان پہ نہیں جاتے، کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ابھی یہ گوشت صحیح جگہ سے نہیں لاتا، اس نے فلاں جگہ کرپشن کی تھی، ہم اس کی دکان سے گوشت نہیں لیتے۔ لیکن جس طرح یہ گوشت حرام ہے اور ہم اس سے بچتے ہیں، اس طریقے سے جو پیسے ہم اس کو دے رہے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جتنا اس گوشت کی فکر کرتے ہیں اتنا ہی اس پیسے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ پیسے حلال طریقے سے آئے ہیں یا حرام طریقے سے آئے ہیں۔ اور جتنی یہ ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی تو الحمدللہ بہت اچھی ہے کہ اس میں سارے گھر ایک ترتیب سے بنے، لیکن آپ سوسائٹی سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے پورے کراچی میں چلے جائیں، آپ کتنی گلیاں گن سکتے ہیں جن میں گھر لائن سے بنے ہوئے ہیں؟ کہ ہمارے مسلمان بھائی جو حرام گوشت نہیں کھاتے، جو شراب نہیں پیتے، جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جو تہجد گزار ہیں، ان کا گھر 10 فٹ آگے آیا ہوا ہے، ان کا گھر 5 فٹ آگے آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک زرہ بعض روایت میں اتنی ایک زرہ کسی نے کسی کی زمین ماری ہے، وہ قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ یہ کس کی زمین ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کی زمین ہے، اور ہم سارے گورنمنٹ کو لان تان کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ جو ہماری دکانیں اور چھابڑیاں جس کے اندر حرام چیز شامل ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ شریعت نے معاملات، عبادات کا سیکشن بہت تھوڑا ہے، اب پورے گنے عبادات کو کاؤنٹ کریں تو صرف 2.5 سے 2 گھنٹے ہماری عبادات بنتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 24 گھنٹے تو ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، اس میں حلت اور حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ نبوت سے پہلے جن چیزوں کی تبلیغ شروع ہوئی وہ حلال کمانے کی تبلیغ شروع ہوئی، نبوت کے بعد عقائد شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے حلال چیزوں کی ترغیب شروع ہوئی ہے۔ ویسی 85 کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاملات میں۔ ایک صاحب آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پوچھا حضرت دودھ میں مکھی گر گئی ہے، دودھ میں مکھی گر گئی ہے، دودھ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فرمایا تمہاری تجارت کو میں جانتا ہوں، تمہیں مکھی کی فکر ہے، لیکن تمہاری اپنی تجارت میں ہاتھی گرے ہوئے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مکھی کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہمارا بھی یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ صداقت اور امانت، اس کا درجہ کیا ہے اور وہ کس بڑے درجے اور بڑے لیول کی چیز ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے الکاسب و حبیب اللہ، کمائی کرنے والا، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ کسب حلال یہ فریضہ ہے، یہ اس کو فرض قرار دیا۔ کسب حرام سے آپ نے فرمایا جس کے منہ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں۔ اللہ اکبر، 40 دن عبادت قبول نہیں۔ حالانکہ
کہ عبادت قبول ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے وہی نے اس سے فرض ساقط ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو قبولیت کے درجات ملنے ہیں اور جو انوار و برکات ملنے وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے، مزدوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، اجارے کا کام کیا، کرائے کا کام کیا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرائے پر کام کی، کرائے پر بکریاں چرائی ہیں، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی ہے، اور تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا ہے، اور شام کا یہ سفر حضرت کرسی لیں قرآن رکھنے والی ہے نا، قرآن رکھنے والی چیز ہے، گر جائیں گے۔ یہ کرسی دے دینا، یہ کرسی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، بس میری 2 منٹ کی بات رہے گی، میں پورا کروں۔ تو دیکھیے جی، آپ کرسی دے دیں، چھوڑ دیں، یہ کرسی دے دیں، میں بات کر ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تجارت کا سفر کیا، شام کا سفر۔ شام کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جتنا پورے قریش کا مال ہوتا تھا اتنا اکیلی حضرت خدیجہ کا مال ہوتا تھا، حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد اتنی بڑی خاتون تھی، اتنی بڑی عورت تھی کہ ان کو عرب نے طاہرہ کا لقب دیا تھا کہ اتنی پاکیزہ اور اتنی بڑی عورت ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا تھا کہ ابو جہل، ابو لہب اور کتنے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے وہ پیغام نکاح قبول نہیں فرمائے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ میرے مال تجارت کو لے کر جائیں، اور اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس تجارت کے بڑے اہم احوال ہیں اور بہت اہم چیزیں ہیں جو اس تجارت سے متعلق ہیں۔ آپ کا شام کا سفر ہوا، شام کا سفر ہوا، انشاءاللہ وہ میں اگلے درس میں ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول، یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو ذکر کریں گے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔